لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیطان سے مکالمہ چل رہا تھا، اور شیطان نے جب یوں کہا کہ اس انسان کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے اللہ تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا اور تو نے میرے لیے ذلت کا، رسوائی کا فیصلہ کر دیا، تو میں اس انسان کو اور اس کی ذریت کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جانب سے آ کے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے۔ جب شیطان نے یہ لفظ کہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جاؤ جنت سے ذلیل اور رسوا ہو کر، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، لمن تبعک منہم، ان انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا اس کو بھی اور تجھے بھی، سب کو جہنم میں ڈالوں گا اور سب سے میں اس جہنم کو بھروں گا۔ اللہ تبارک تعالی نے اس آیت بینہ میں دو باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تبارک تعالی نے شیطان کو جنت سے نکالے جانے کا فیصلہ ذکر فرمایا، اخرج منہا مذءوما مدحورا، کہ اس جنت سے تو نکل جا اور ذلیل اور رسوا ہو کے نکل جا، اور تجھے ہمیشہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہو کے رہنا پڑے گا۔ اور میرے عزیز دوستو بزرگو، ذلت اور رسوائی، سب سے بڑی ذلت، سب سے بڑی رسوائی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا مالک اور اللہ اس سے ناراض ہو جائے۔ دنیا سب کچھ سامان موجود ہے اور سارے اسباب اس کے موجود ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جائیں تو یہ سب سے بڑی ذلت ہے، یہ سب سے بڑی رسوائی ہے۔ تو اس شیطان کا انسان سے ابتدا ہی سے ایسا حسد ہوا اور ابتدا ہی سے یہ انسان کا دشمن ہوا، تو اس نے قسمیں کھا کے کہا کہ میں اسے گمراہ کروں گا، اسے ورغلاؤں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے زاری کرنے لگا اور توبہ کی درخواست کرنے لگا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں اور میرا یہ عمل معاف ہو جائے، تو آپ اللہ پاک سے سفارش کر لیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یہ شیطان یوں کہہ رہا ہے، کیا اس کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب آیا، اسے یہ کہو کہ جاؤ جا کے آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کر کے آ جاؤ۔ جو حکم اس وقت تھا وہ حکم اب بھی ہے، جا کے سجدہ کر کے آ جاؤ۔ تو اس نے یہ کہا کہ جب آدم علیہ السلام زندہ تھے تو سجدہ نہیں کیا، اب تو مر چکے ہیں، اب کیسے سجدہ کروں گا؟ چنانچہ یہ اس کی بات ایسے یوں کہہ لیجئے کہ مزاحیہ انداز، طنزیہ انداز تھا اس کا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس قسم کی باتیں کر رہا تھا، ورنہ اس کا توبہ کا کوئی عزم اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔
تو علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے قبول فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے جیسے خطا ہوئی فوراً انہیں اپنی خطا اور غلطی پر احساس ہو گیا اور فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہوئے. اور تیسرا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے پر امید تھے، نا امید نہیں تھے، مایوس نہیں تھے. مقابلے میں شیطان کی توبہ کو اللہ پاک نے قبول نہیں فرمایا اس لیے کہ اس نے توبہ میں جلدی نہیں کی. دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس ہو چکا تھا. اور تیسرا اپنے گناہ پر نادم نہیں تھا، اپنے جرم پر ندامت نہیں تھی. تو اگر انسان جرم کر کے اپنے جرم پر نادم نہ ہو، توبہ میں جلدی نہ کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رغبت نہ رکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے. دوسرا اعلان جو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا وہ یہ ہے لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ جتنے بھی انسان تیری اتباع کریں گے ان سب سے اور تجھ سے میں اس جہنم کو بھروں گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس نے جہنم کو بھرنا ہے. اگر ہم گناہ کرتے رہیں، نافرمانیاں کرتے رہیں اور ہم یہ کہیں کہ اللہ پاک نے جہنم کو بھی تو بھرنا ہے، لہٰذا ہمارے لیے اگر جہنم مقدر ہو گئی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قصور ہمارا ہے. اس لیے قصور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی انسان سے اختیار کو نہیں چھینا. اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا دونوں کام کرنے کا، خیر کے کام کرنے کا بھی اختیار ہے، گناہ کرنے کا بھی اختیار ہے. نیکی کی طرف رغبت اختیار کرے، اس کے اسباب بھی کھلے ہوئے ہیں، موجود ہیں. اور اگر گناہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو شیطان بھی راستے کھول کر بیٹھا ہوا ہے، واضح کر کے بیٹھا ہوا ہے. جس راستے کو انسان چلے گا اسی طرف اس کو کر دیا جائے گا. اگر نیک راستے کو لیتا ہے تو جنت مقدر بن جائے گی، اگر بد راستے کو لیتا ہے، گناہ والے راستے کو لیتا ہے تو پھر جہنم مقدر بن جائے گی. آدمی یہ کبھی نہ سوچے کہ اللہ پاک نے جہنم کو بھرنا ہے لہٰذا میں محنت نہ کروں، میں کوشش نہ کروں، میں اعمال نہ کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے یہ بھی پوچھا، اے اللہ کے رسول جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور جنت کا فیصلہ بھی ہو گیا، جہنم کا فیصلہ بھی ہو گیا، لکھ دیا گیا انسانوں کے متعلق، تو پھر کیا ہم اعمال نہ کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، آپ اعمال کرتے رہو. آپ کو اعمال کا اللہ پاک نے مکلف بنایا ہے. آپ نماز پڑھتے رہو، آپ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہو، آپ گناہوں سے بچتے رہو. جو آدمی جس طرح کا عمل کرے گا اس کے لیے وہی راستے کشادہ کر دیے جائیں گے. نیک عمل کرے گا، نیک راستے کھول دیے جائیں گے. گناہ عمل کرے گا، گناہ کے راستے شیطان سامنے لے کے آ جائے گا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس جہنم کو ضرور بھریں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے اس جہنم کے بھرنے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جب ظالموں کو، نافرمانوں کو، کافروں کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ اس جسم کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ ان کے جسموں کو بڑھا دیا جائے گا، بڑا کر دیا جائے گا. ضرس الکافر مثل احد، کہ کافر کی ایک دھاڑ جو ہے وہ احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی. تو یہ اس کی ایک داڑھ ہے، اتنی ہو جائے گی، تو اسی حساب سے اس کا جسم بڑھا دیا جائے گا. فرمایا مقعدہ بین مکہ والمدینہ، کہ اس کے جو نشست گاہ بیٹھنے کی جگہ ہوگی اس کا اتنا فاصلہ ہے جیسے مکے اور مدینے کے بیچ کا فاصلہ ہے. تو اب اندازہ کیجئے اتنا بڑا اس کا جسم کر دیا جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی جو جلد ہوگی وہ اتنی موٹی ہوگی کہ اس جلد پر اگر ایک گھوڑا دوڑتا رہے تو 70 دن تک وہ دوڑتا رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگی. اتنی موٹی اس کی جلد کر دی جائے گی. اور پھر اللہ نے فیصلہ دیا، ارشاد فرمایا سورۃ النساء کے اندر کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ایسا نہیں ہے کہ یہ کھال جل جائے گی اور قصہ ختم ہو جائے گا، نہیں، فرمایا جیسے جلے گی ہم اس کھال کو دوبارہ تبدیل کر دیں گے، پھر نئی آ جائے گی، وہ جلے گی پھر اگلی آ جائے گی، وہ جلے گی پھر اگلی آ جائے گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ آدمی کی کھال کو تبدیل کیا جائے گا، 100 مرتبہ. اور یہ کھال کیوں تبدیل کی جائے گی؟ تاکہ اس کو شدت کے ساتھ عذاب دیا جائے، تاکہ عذاب کے اندر سختی ہو. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا. زندگی اور موت
کی کشمکش میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، بہت شدید ہے اس جہنم کے حالات۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن مجید کی آیات میں بھی ہے، جب اللہ پاک جہنم کے اندر ڈال دیں گے نافرمانوں کو، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ پاک اس سے پوچھیں گے هل امتلأت، تیرا پیٹ بھر گیا، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہیں گی حل من مزید، حل من مزید، اور ہے تو اور لے آؤ، اور ہے تو اور لے آؤ۔ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، انسانوں سے نہیں بھرے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی قدرت کے مطابق، اپنی قدرت کا قدم اور پاؤں جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہمارے پاؤں کی طرح اللہ کا پاؤں نہیں ہے، بس پاؤں کا تذکرہ ہے، کیسے ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک وہ قدم اس جہنم پر رکھیں گے تو وہ کہے گی قط تو بس بس اب مزید ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا عزیز دوستو بزرگوں، یہ جہنم کے حالات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنائے، بتائے، اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو بتائے، اور رات کو اٹھ اٹھ کے کبھی کبھی آپ علیہ السلام یہ آیت پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اٹھ جاؤ اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کبھی کبھی یوں کہتے تھے، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ کی عذاب سے بچا لے۔ کبھی کبھی اپنی فلاں زوجہ کو پکارا، فلاں کو پکارا، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ پکار کے اس طرح سے جہنم کا خوف دلایا کرتے تھے۔ میرا عزیز دوستو بزرگوں، ہم سب کی ضرورت ہے اس جہنم سے ہم بچ جائیں، اس اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جو آدمی روزانہ 3 مرتبہ اللہ پاک سے یہ مانگتا ہے، یا اللہ مجھے اس جہنم سے بچا لے، یا اللہ اس جہنم سے مجھے بچا لے، یا اللہ اس جہنم سے مجھے بچا لے، اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم یہ کہتی ہے کہ یا اللہ اب تو اس کو مجھ سے بچا ہی لے، یہ بیچارہ بہت ڈر رہا ہے۔ جب ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہو، اللہ پاک سے مانگتا بھی رہے۔ اور جب آدمی یہ مانگتا ہے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، 3 بار مانگتا ہے، جنت کہتی ہے، یا اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل کر ہی دے، یہ میرا متلاشی ہے، یہ مجھے تلاش کر رہا ہے، اسے تو لے آ تاکہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ اور جہنم کہتی ہے، یا اللہ اس باغی کو، نافرمان کو میرے اندر لے آ تاکہ میں عذاب اسے دوں، اور تاکہ میں اسے دکھاؤں کہ تیرا غصہ کیسے ہوتا ہے۔ تو میرا عزیز دوستو بزرگوں، اس جہنم کے اندر آپ علیہ السلام نے قسم قسم کے عذابوں کے متعلق بتایا ہے۔ تو میرا عزیز دوستو بزرگوں، ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اس جہنم سے بچ جائیں۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، فقد فاز، یہ ہے بڑا کامیاب، یہ ہے بڑا کامیاب۔ تو آئیے اس کامیابی کو ہم حاصل کریں، یہی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اپنے آپ کو بھی اس کامیابی کے ساتھ وابستہ رکھیے، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔